لے جانے دیکھو اللہ سن ذرا غور نال سننا ہے. نمازی ہوئے بات غور نال سننا ہے. عابد ہوئے متقی ہوئے زہد اور تقوی دی آخری منزل تے ہوئے معرفت معصوم نہ روے تو قرآن آدھا جہنمی ہے. بات سن لو پرشد نمازی ہوئے 5 ٹائم پڑھ دو ہوئے عابد ہوئے زہد اور تقوی دی آخری منزل تے ہوئے معرفت معصوم نہ روے جہنمی ہے. مکروہ ہوئے معرفت معصوم ہو جاوے تو مقام آراف ہے. اس سے تو مرشد میری بحث ہے بعد پڑھ رہا میں اپنا رابطے کر لیا جدہ مرضی ہے. قرآن سورہ آراف ہے. آراف جنت اور جہنم دے درمیان ایک جگہ ہے. سید فرمان علی دے قرآن دا حاشیہ بولے آجے کو ہون میری کو آیتاں پڑھ لو من سہارا لا بنے. بسم اللہ مرشد جنت اور جہنم دے درمیان یہ آراف ہے. تو قصہ سورہ آراف دا عابد جہنمی کی میں ہے مکروہ مقام آراف تک میں ہے. سورہ آراف دا قصہ ہے بلعم ابن بعور جس دا لقب آئی مستجاب الدعا. قرآن آدھ ہے ادھ کول ہک اسم اعظم آئی. اس اسم اعظم اللہ اس وجہ تو دیتے آئی یہ عابد بہت بڑا ہے. پہاڑ دی چوٹی تے ونج یہ دعا منگدا ہے. یہ پتہ ہے قرآن چے دا واقعہ کیوں آیا ہے؟ یہ اللہ اپنے حبیب نو آکھیا ہے پیغمبر دے کول کوئی نمازی بیٹھے آن اندر رسول نال سارے نان آن نمازی او اندروں پروگرام نہ بنایا اب رسول دے خلاف کوئی سوال تیار کریے. ادھر جڑا قرآن ترجمہ آیا اس تے اتو وہی آگی میرا حبیب اے جڑا نمازی بیٹھے نہیں نا اندروں اے ٹھیک نہیں ان سے کہہ دو کتا کتا ہے. واہ سین دیرہ دے کوئی سمجھ لو پتہ نہیں کدے ٹر گئے ہو. تو انہوں واقعہ سنا ابن بعور آڑا بہو عابد بڑا ہے. بیکو نا پیغمبر کوئی گال سنائندہ ہے تو پچھلی دلیل دیندہ ہے پچھلیاں بھی ہینج کیتا ہے جس میرے نال کیتو تو نہ انج ہونا ہے. رسول ان واقعہ سنا ابن بعورہ فرمان علی بعور مقبول ہے بالدہلوی اپنے قرآن دے حاشیے چ بعورہ جدہ موسیٰ حملہ کرن لگا ہے شام تے اس ابن بعور دے دروازے تے ٹر کے آیا ہے فرعون. اسے کہ میرے حق کچھ دعا کر میں فتح ہوئے موسیٰ شکست ہو. اس آخیا نہیں. تو تفسیر قرآن آدھا ہے فرعون اس دے سامنے خزانے دے دروازے کھول دیتے. جدہ نمازی صاحب سونے دی چمک ڈٹھی ہے نا تفسیر آدھی ہے اس آخیا جی قرآن تفسیر اس آخیا جی میں موسیٰ دے خلاف ٹرداں تیرے حق کچھ میں فرعون دعا کرساں موسیٰ شکستو سی. تو تفسیر جس مسلک دے بھی علماء دا ترجمہ قرآن تفسیر پڑھو حاشیہ پڑھو اے جلدی نال اپنے گھر آیا ہے جو میں فرعون دے حق کچھ دعا کرا تے موسیٰ کو بد دعا کرا. اس دی سواری صاحب تفسیر لکھ دا ایک گدھا آئی ایک گدھے تے سوار ہویا ہے. گجرات والے اس گدھے دیاں واگا چاہیاں گدھا رک گیا. تفسیر آدھی ہے دوبارہ اس گدھے دیاں واگا چاہیاں گدھا رک گیا. پتہ نہیں کیڑا بندہ کے سندہ پیا ہے. جدہ تیسری دفعہ اس گدھے دیاں واگا چاہیاں تے اس گدھے کو سوٹی یا چاپک مارے آئے. گدھے نے چاپک لگ گئے. تفسیر قرآن اس موجود ہے گدھے کو اللہ زبان دے چھوڑی. گدھا پچھے منہ کر کے دے جتنا مرضی یہ مار میں معصوم دے مقابلے کیوں جاواں.
عابد کولو اللہ اسم اعظم کھس لیا، اور جدہ عابد نبی دے مقابلے چاہوے تو عابد نہیں رہندا، ایک کاتب وحی علی دے مقابلے جنتی کی بھی ہے۔ تو گدھا مر گیا، گدھن کی ہوئے تفسیر آدھی ہے گدھا مر گیا تو معصوم دی حمایت چ اللہ گدھن پہنچا دیتا مقام آراف تے۔ جاگنا ہے جاگنا جن سمجھ آوانجے پتہ نہیں تفسیر کے سنا، بسم اللہ مرشد۔ تو گدھا معصوم دی حمایت چ مر گیا تو مقام مکروہات ہے نا، تو مقام آراف تے پہنچ گیا۔ اور دوسری تفسیر، ظالم مظلوم کو مرندہ پیا ہے، ایک ظالم مظلوم تے ظلم پیا کرندہ ہے، کولوں پیا گزردہ یوسف نبی دا بھیڑیا، مرحب نو لمیا پا ساڑی فرمائش تے، اس بھیڑیے ڈٹھے مرشد ظالم مظلوم تے ظلم پیا کریں دے، تو بھیڑیا مظلوم دی حمایت چ ظالم تے حملہ کیتا، ظالم بھیڑیا مار چھوڑیا، اللہ نے اس دی مظلومیت دی حمایت پسند آئی، تو بھیڑیا مر کے پہنچ گیا مظلوم دی خاطر مقام آراف تے۔ نہیں میں تو نتیجہ دینا بات، میں تو کھڑیاں بھی کر لیں، ہون سنو کتھے آ گیا۔ تو ایک اپنے مالک دی اطاعت کھڑا ہے، اس مالک دی خاطر اپنی فطرت بدل چھوڑی، اللہ نے اس دی فطرت بدلن پسند آئی ہے، تو لہذا اصحاب کاف دا کتا مر کے پہنچ گیا مقام آراف تے۔ چلو مرشد اس نہیں قرآن دے ایک تصویر پڑھو، قرآن دی ایک سائٹ پڑھو، ایک پاسا پڑھو، حبیب قرآن ہے، جو مرضی یہ منوا، کافر واسطے جنت کوئی نہیں، قرآن ہے نا، کافر واسطے جنت کوئی نہیں۔ تصویر دا دوسرا رخ، سخی تے جہنم حرام ہے، یہ نہیں آکے جو سخی جنتی ہے، سخی تے جہنم حرام ہے، کافر واسطے جنت کوئی نہیں۔ سر چاہتے تحقیق کر، حاتم تائی کافر بھی ہے تو حاتم تائی سخی بھی ہے، لہذا حاتم تائی پہنچ گیا مقام آراف تے۔ عادل تے جہنم حرام ہے، 9 شیروان عادل بھی ہے، نہیں رکو 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 رکو، حضرت یمن تو واپس آ رہا ہے نا میرے مولا امیر المومنین، رستے چک ٹبا جیا ڈٹھا ہے، میرے مولا اشارہ کر کے فرمائے دن عمار یاسر اس ٹبے تلے پتی کی دی قبر ہے؟ اسا کہ مولا نہیں، فرمایا 9 شیروان عادل دی، آنکھیں تا علی گلنگ کر کے بکھاوے، اسا کہ بسم اللہ صحیح، فرمایا پٹو، کتاب آدھائی میں پٹیا دے تلو کھوپڑی نظر آئی، حضرت فرمائے چالیا، کھوپڑی علی دے سامنے رکھی ہے، میرے مولا کھوپڑی دے پاس اشارہ کر کے فرمائے 9 شیروان قصہ تو سنے سے یا علی بولے؟